السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، کل ہم نے نورانی قاعدے کا سبق نمبر 3 مکمل کیا تھا اور اپنی تختی نمبر 1 مکمل کر لی تھی، جس میں پہلا سبق تھا الف سے لے کر سین تک، دوسرا سبق تھا شین سے لے کر میم تک، اور تیسرا سبق تھا نون سے لے کر یا تک۔ ہم نے یہ تینوں سبق مکمل کر لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تختی نمبر 1 بھی مکمل کر لی۔ آج ہم موٹے حروفوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ موٹے حروف جیسے میں نے اپنے اس بات میں بتایا تھا کہ اس حرف کو موٹا کرنا ہے، اس حرف کو موٹا کرنا ہے، اس حرف کو موٹا کرنا ہے۔ آج ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہم۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ میری بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، میرے ساتھ دہرائیے گا اور روزانہ چند منٹ مشق ضرور کریں۔ آپ انشاءاللہ بہت جلد صحیح قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے موٹا حرف آتا ہے خا۔ میں نے اپنے پہلے سبق نمبر 1 میں بتایا تھا خا کو موٹا کرنا ہے اور را کو موٹا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے خا۔ خا کو موٹا کرنا ہے ایسے جیسے میں پڑھوں گا، خا موٹا کرنا ہے اور ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور منہ گول کر کے پڑھنا ہے، منہ گول کر کے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے اسے پڑھنا ہے نا تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو منہ ہونا وہ آپ کی 3 انگلیوں کے برابر کھلا ہو، یعنی کہ آپ کی جو 3 انگلیاں نا وہ آپ کے منہ میں آسانی سے چل جائیں۔ اتنا منہ آپ نے کھول کے کہتے ہیں خواہ کو پڑھنا ہے، بلکہ اتنا منہ کھول کے آپ نے سارے موٹے حرف کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ خو خو، اس کے بعد آتا ہے غا۔ را آتا ہے نا، را کے قواعد ہیں بہت سے۔ را کو ہم پتلا بھی پڑھتے ہیں، باریک بھی پڑھتے ہیں اور موٹا بھی پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار موٹا پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اب قرآن پاک کی میں آیت ہی پڑھتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون۔ اب را کے اوپر پیش آ گئی نا تو وہ موٹا ہو رہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، را یہاں پہ موٹا ہوگا۔ جب را کے اوپر زیر آئے گی نا، را کے نیچے زیر آئے گی، تب را باریک ہوگی۔ اب جیسے ہم پڑھتے ہیں پہلے آپ را کے اوپر زبر کا دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے جب را کے اوپر زبر ہے نا تب ہم را کو موٹا ہی کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہے موٹا ہوگا، را کے اوپر پیش ہے تو موٹا ہوگا، را کے نیچے زیر ہے تو پھر باریک ہوگی۔ اب دیکھیے گا، قل اعوذ برب رب الناس۔ اب یہاں پہ میں نے قل اعوذ برب الناس پڑھا نا تو اس میں جو را ہے وہ اس کے اوپر آیا ہے زبر، تو اس کو ہم کریں گے موٹا، جیسے میں پڑھوں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ اب را کے نیچے جب زیر آ جانا تب ہم نے را کو باریک کرنا ہے، جیسا کہ اب جیسا کہ من شر ما خلق،
میں شرری ما خلق میں شرری آ رہا ہے، تو ادھر ہم را کو باریک پڑھیں گے. جیسے میں پڑھوں میں شرری ما خلق، ادھر را ہوا باریک. کیسے؟ میں شرری ما خلق. آگے آ جاتا ہے صاد. صاد جہاں پہ بھی ہے نا موٹا ہوتا ہے، جہاں پہ بھی آ جائے موٹا ہوگا یہ. جیسے اب لگا لے کاف ہا یا عین صاد، صاد ہے نا یہ موٹا ہوگا. زود بھی آ جائے نا کہیں پہ بھی، زود بھی موٹا ہی ہوگا. ایسے ہی تو بھی موٹا ہوگا اور زوا بھی. میں آپ کو ایک بار سارے پڑھ کے دکھاتا ہوں. صاد ضاد طا ظا. یہ دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹس کی، تو ظا جب میں نے پڑھا میرے ناک میں آواز گئی ہے، یہ نہیں جانی چاہیے. کیسے؟ طا وا ظا، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے ان کے بارے میں. آگے آتا ہے غین. غین بھی جہاں مرضی ہے اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، لیکن غین میں جب غین پڑھتے ہیں نا شروع میں ہی موٹا ہوتا ہے، بعد میں باریک ہوتا ہے. جیسے میں پڑھوں ویسے سنیے گا. غین غین، لگی سمجھ؟ غین. قاف جہاں مرضی آ جائے وہ موٹا ہی ہوگا، لیکن کاف ہے نا تو وہ باریک ہوگی. قاف جہاں مرضی آ جائے یہ موٹا ہی ہوگا. میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. قاف قاف قاف. آج کے سبق میں ہم نے نورانی قاعدے کا چوتھا سبق پڑھ لیا ہے، سبق نمبر 4 مکمل کر لیا ہے. اگر آپ کو میری اس ویڈیو نے کوئی فائدہ دیا ہو یا آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور میرے اس چینل ایان قرآن ٹیوٹر کو سبسکرائب بھی کر لینا. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.